ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. یہ آج کے دنوں میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول، اپنے حبیب سید ولد آدم، امام الانبیاء، قائد الغر المحجلین، اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا منوانا چاہتا ہے، لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے. جہاں تک نبی علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے تو وہ تو پورے مکہ میں قائم تھی. اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. جن معاملات میں ان کی لڑائیاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا، ان کا فیصلہ آپ سے آ کر کرواتے تھے. اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. آپ کی ہر بات کو سچا گردانتے تھے. جس وقت آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا، آپ کی 25 سال کی عمر تھی. اس وقت نکاح کے خطبے میں ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل وجعل لنا بلدا آمنا بیتا محجوجا. اس اللہ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، ہمیں بلد حرام جو امن والا شہر ہے وہ عطا فرمایا، اور ایک گھر ہمیں دیا جس کا دنیا کے لوگ آ کر حج کرتے ہیں.
پھر ایک جملہ کہا کہ ایکم یوازی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے؟ جو نوجوان جو بیٹھے تھے قریش کے، سارا قبیلہ جمع تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک مذاق تھا کہ یہ کیسی شادی، خدیجہ غضب کی تاجرہ ہیں، مالدار، اور یہ نوجوان ایک یتیم بچہ، فقیر مسکین، بلکہ خدیجہ کا نوکر، کیسی شادی؟ ابو طالب بڑا گھاگ انسان تھا، اس نے ان آنکھوں کو پڑھ لیا اور ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے، ذرا کھڑا ہو کے مجھے اپنا چہرہ دکھائے جو میرے بھتیجے کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ سارے مکارم اخلاق میں، ذہانت میں، فطانت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، کتنے مکارم خیر ہو سکتے ہیں، کوئی میرے بھتیجے کی ٹکر کا ہے؟ اٹھے ذرا کھڑا ہو۔ سب گردنیں جھک گئیں۔ یہ آپ کا اکرام، آپ کا احترام جو پورے معاشرے میں قائم تھا۔ ہاں یہ کہا کہ الا المال، صرف مال کا فرق ہے، مال نہیں میرے بھتیجے کے پاس۔ تمہارے ذہن میں مال کا خناس ہے، مال نہیں ہے، لیکن مال مکارم خیر میں سے نہیں۔ فإن المال ظل زائل، مال ایک سائے کی مانند ہے، ابھی ہے اور ابھی نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یہ تو مستقل شرف کا سبب نہیں ہے۔ اور اگر بات مال ہی کی ہے تو ما ترغبون فی صداقها فعلیہ، جاؤ مل کر سوچو کہ خدیجہ کا مہر کیا لینا چاہتے ہو، میں دوں گا۔ یہاں بھی ہم پیچھے نہیں، مہر تم طے کرو، میں ادا کروں گا۔ تو قریش کی مجلس میں اس طرح کا چیلنج کرنے والا زندہ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ تو عزت موجود تھی، شرف موجود تھا، اکرام اور احترام موجود تھا۔ اگر نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہے تو وہ تو تھا، پھر یہ ساری قوم مخالف ہو گئی۔ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، آج شاعر، ساحر، مجنون اور دیوانہ کہہ رہے۔ کوئی پتھر مار رہا، کوئی راستے میں گڑھے کھود رہے، کوئی راستے میں کانٹے بھی چاہ رہے۔ اے قرآن بتا ہمیں اللہ نے میرے رسول کو کیوں بھیجا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا، اب آپ عربی لغت نہیں جانتے، یہ ما حرف نفی ہے اور ما کے بعد الا آ جائے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا کلمہ نفی اور آگے الا، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، حصر کا کلام۔ یہاں بھی ما حرف نفی اور آگے الا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جو رسول کو بھیجتے ہیں، کسی بھی رسول کو بھیجا
صرف ایک مقصد کے لیے، لیطاع بإذن اللہ، تاکہ اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس نبی کا سکہ قائم، اس کا ڈنکا بجے، اس کی اطاعت کی جائے۔ آگے بإذن اللہ بڑا قابل غور، اللہ کے امر سے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ جس رسول کو بھیج دیں صرف اس لیے بھیج دیں کہ اس کی اطاعت کرو، اس کے پیروکار بن جاؤ۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اللہ تعالی نے یہاں نبی کی اطاعت کو مقید نہیں کیا کہ نبی کی بات عقیدے میں مان لو، اخلاقیات میں نہ مانو، عمل میں مان لو، تجارت میں نہ مانو، نہیں، اطاعت مطلقہ۔ اطاعت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی، اس کی بات ہر میدان میں ایسی ہے کہ اس میں کسی خطا کا امکان نہیں، یہ نبی معصوم ہے۔ نبی کی مطلقاً اطاعت کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ نبی معصوم ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا امر ہے۔ یہ ہر رسول کی بعثت کا مقصد ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جو اللہ کی نمائندگی کرتی، اللہ کی بات پہنچاتی۔ تبھی فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت جو فرض ہے وہ اللہ کی اطاعت، قانون اللہ کا، شریعت اللہ کی، نظام اللہ کا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس قانون کو پہنچانے والے ہیں، تو جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ یہ اللہ کی اطاعت تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نبی معصوم ہے جس کی بات اللہ کی بات، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ یہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جو شخصیت جوڑ سکتی ہے، ملا سکتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ پوری دنیا مل کر بھی نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا پوری دنیا مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی، ایک ہی شخصیت کر سکتی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے رسول کے تعلق سے کیا یہ منوانا چاہا کہ میرے رسول کی خوبصورتی کو مانو، رخساروں کی تعریف کرو، ہونٹوں کی تعریف کرو، میرے رسول کی چال کی تعریف کرو، میرے رسول کی زلفوں کا ذکر رات بھر کرتے رہو، میرے رسول کی کمبلی لے کر بیٹھ جاؤ۔ پورا قرآن، یہ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه بین لهم، ہم نے ہر رسول کو بھیجا اس کی قوم کی زبان میں۔ اگر قوم کی زبان عربی ہے تو رسول عربی، قوم کی زبان عبرانی ہے تو رسول عبرانی۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ اس قوم کی زبان میں وہ رسول پوری شریعت پیش کرے، واضح کرے اور سمجھائے۔ مقصد وہی ہے کہ رسول کی بات مانی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ رسول کا مشن، ہر رسول کا مشن، ہر قوم میں رسول بھیجا. مرکزی دعوت یہ تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. یہ رسول کا مشن. اگر رسول کی ذات سے محبت ہے تو اس محبت کی پہلی کڑی یہ ہے کہ رسول کے مشن سے محبت کرو. بیان توحید، نفی شرک، مذمت شرک، ایک اللہ کی عبادت کا نظام، اور ہر طاغوت سے بچو. یہ سارے نصوص نبی کی بعثت کی مقصدیت کو واضح کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، اور اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما. فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امته على خیر ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. اللہ تعالی نے جس نبی کو بھیجا، یہ سارے انبیاء کی تاریخ بیان ہو رہی، اور یہ تاریخ کوئی مردوں کی لکھی نہیں، یہ تاریخ اللہ بیان کر رہا ہے. جس نبی کو بھیجا ایک ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے اور شر کے ہر راستے سے ڈرانا اور بچانا ہے. یہ ہر نبی کی بعثت کی مقصدیت ہے. جنت کا پروگرام پیش کرنا، جہنم کے راستے سے بچانا ہے. یہ بعثت کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں. اور سنن دارمی میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس مقصد کو آپ نے پورا کیا. فرمایا کہ ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم به وما ترکت من شیء یباعدکم عن النار الا وقد حدثتکم به. جو چیز تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی، اور جو چیز تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی. یہ جو میری بعثت کا مقصد ہے میں نے کلی طور پر پورا کر دی ہے. خیر کا راستہ بتا چکا ہوں اور شر کے ہر راستے سے تمہیں ڈرا چکا ہوں، تمہیں آگاہ کر چکا ہوں. اس مقصد پر قوم کیوں نہیں آتی؟ یہ بنیادی مقصد ہے. رسول اللہ کی نمائندگی کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اس کے احکام، اس کی اوامر و نواہی لوگوں کو بتانے آتا ہے. وہ سنو، ان کو اپناؤ، رسول کی اطاعت کر لو تاکہ اللہ کی اطاعت تک پہنچ سکو. اور خالی وہ اطاعت ہی نہیں بلکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی محبت بھی ہے. محبت اس لحاظ سے نہیں کہ تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ. اللہ تم سے محبت کرے گا اگر میرے رسول کی غلامی قبول کر لو، ان کی اتباع کر لو، ان کے راستے کے پیروکار بن جاؤ، ان کے مشن سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے.
ان رسول کی اطاعت اللہ کے ساتھ وصل ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کامیابی کی اول و آخر ترکیب ہے، اول و آخر یہ کامیابی کا بیان ہے، اول و آخر یہ کامیابی کا ذکر ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کا محبوب بن جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کرے گا اپنے اس بندے کے لیے۔ دنیا کی ساری مخلوقات کے اندر اللہ اپنے اس بندے کی محبت کو پیوست کر دے گا۔ فرشتے محبت کریں گے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات محبت کریں گی کہ اللہ کا محبوب ہے یہ۔ اور اللہ کا محبوب کیوں بنا؟ فتبعونی، نبی کی اتباع سے۔ یہ سارے نصوص نبی کی، ہر نبی کی بعثت کا مقصد واضح کر رہے ہیں۔ جہاں تک نبی کی شان اور نبی کا مقام ہے وہ بھی ایک اہل حدیث سے سن لو، کسی شعر و شاعری سے نہیں، نہ کسی قصیدے سے، نہ کسی غزل سے، نہ واہی تواہی قصوں سے، قرآن سے۔ قرآن کا ایک لفظ نبی علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بیان کرنے کے لیے کافی۔ کب سے کب تک؟ پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اس میں آپ کا بچپن بھی، آپ کی جوانی بھی، آپ کا بڑھاپا بھی، آپ کی خلوت بھی، آپ کی جلوت بھی، آپ کی راتیں بھی، آپ کے دن بھی، آپ کے سفر بھی، آپ کے حضر بھی، اس میں سب کچھ ایک ہی لفظ نے آپ کی سیرت کا، آپ کی شان کا نچوڑ پیش کر دیا۔ وہ لفظ ہے لعمرک، میرے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم۔ یہ قسم معمولی نہیں۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے صرف ایک انسان کے عمر کی قسم کھائی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں اگر محمد سے افضل کوئی ہوتا بندہ، اللہ اس کی عمر کی قسم کھاتا۔ اللہ نے ایک ہی شخصیت کو چنا اور اس کی پوری عمر کی قسم کھا لی۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کون ذات ہے؟ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ساری عمر اللہ کے سامنے، پیدائش سے وفات تک۔ اگر کسی موڑ پر کوئی سقم ہوتا، کوئی عیب ہوتا، اللہ قسم کھاتا۔ یہ پوری حیات کی قسم ایک ضمانت ہے۔ جس شخصیت کی قسم کھا رہا ہوں، یہ شخصیت بالکل بے داغ اور بے عیب ہے۔ تمہاری غزلیں، تمہارے قصیدے میرے حبیب کی کیا شان بیان کریں گے؟ قرآن نے ایک لفظ میں نچوڑ پیش کر دی۔ مجھے تیری عمر کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کسی مقام پر کوئی سقم یا کوئی عیب ہوتا، اللہ قسم کھاتا۔ یہ پوری زندگی کی ضمانت ہے۔ اس میں آپ کا عقیدہ بھی، منہج بھی، خلق بھی، سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، ہر چیز اس میں آ گئی۔ کسی شے پر کوئی داغ نہیں ہے۔ داغ ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نبوت کے بعد کی عمر 23 سال، اس کی قسم ہے۔ اور ایک اور مقام پڑھ لو، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہو جو آپ کی بات نہیں مان رہے کہ میں تمہارے بیچ ایک عمر گزار چکا 40 سال، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میری عمر پر تبصرہ کرو، جاؤ کھنگالو کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا نقطہ جس پر انگلی اٹھا سکو تو چیلنج پورے عرب کو، ایک تم میں عمر گزار چکا اس معاشرے میں جہاں رقص و سرود ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، جہاں زنا ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے، زانیہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لہراتی تھی اونچے، تاکہ جس کو زنا کی رغبت ہو وہ جھنڈا دیکھ کر سیدھا گھر آ جائے۔ اس معاشرے میں پلا بڑا ہوں، انگلی رکھو کوئی، ہر چیز آپ کے سامنے، دن راتیں خلوتیں جلوتیں سب آپ کے سامنے، سفر و حضر آپ کے سامنے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح میں یہ بات بھی کی تھی کہ خدیجہ بنت خویلد میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے نکاح میں راغب ہے، اس کی امانت داری کی بنا پر اور صدق مقال کی بنا پر۔ جاہلی معاشرے میں ان اخلاقیات کا تصور تھا کوئی؟ تو ساری سیرت حمیدہ ایک لفظ میں آ گئی کہ میرے پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم، یہ عمر پیدائش سے وفات تک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری اولاد آدم کا سردار، فخر کی بات نہیں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا بتاؤں آپ کو، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نسب سن لو، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک جو پورا سلسلہ نسب ہے وہ سچے نکاح کی صورت میں، زنا کی صورت میں کوئی، یہ پاکیزہ نسب۔ میں اپنے پورے نسب میں صحیح نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ دادا پردادا آدم علیہ السلام تک سب کا صحیح نکاح تھا، اس نکاح سے اولادیں پیدا ہوئیں اور آخر میں پیدا ہوا۔ انا دعوت ابی ابراہیم بشرا عیسیٰ رؤیا امی، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ دعا کیا تھی؟ بیت اللہ بن چکا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اس قوم میں رسول بھیجے، اس رسول کی بعثت کے 3 مقاصد ہوں، کوئی مقصدیت، حسن کی بات وہ تو پوری ہو چکی، مرتبہ اور شان تو ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ رسول کا وظیفہ کیا ہو؟ تیری آیات کی تلاوت، کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، یہ سارے کام رسول کرے، سارے کام رسول کرے۔ مانا پورا دین لوگ رسول سے لیں اور دین کو تقسیم نہ کر دیں کہ عقیدے میں ہمارا فلاں امام ہے، فقہ میں فلاں امام ہے اور تصوف میں فلاں امام ہے، دین کو شطرنج کا کھیل بنا کے تقسیم کر دیں۔ عقیدہ ہو، فقہ ہو، احکام ہو، تزکیہ نفس ہو، سارے کام رسول کریں۔ بشارت ہے آپ کے لیے کہ آپ ہر لحاظ سے محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
لوگ کیا کہتے ہیں فقہن حنفی ہیں، عقیدتاً اشعری ماتریدی ہیں، تصوف میں ہم سہروردی اور قادری نقشبندی ہیں. دین کی بات ہو رہی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ سارے کام رسول کرے، تزکیہ نفس رسول کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم رسول دے، آیات کی تلاوت رسول کرے، اور لوگ پورے دین میں رسول کے محتاج بھی اور رسول کے تابع بھی. اس دعا میں سب کچھ آ گیا، آپ کا مشن آ گیا، آپ کا مرتبہ اور مقام آ گیا، امت کو کہاں کہاں آپ کی ضرورت ہے وہ سب آ گیا کہ آپ کی اطاعت کا ڈنکا بجے. عیسیٰ کی بشارت دنیا میں آیا نہیں ابھی اور میرا چرچا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام میرا چرچا کرے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وَبَشِّرْهُم بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. اپنی والدہ کا خواب، جب میں اپنی والدہ کے حمل میں ان کے پیٹ میں تھا، خرج منہا نور، تو اس سے ایک نور نکلا. بعض زمانہ کا ولادت کے وقت ایک نور نکلا. اضاء لها قصور الشام، اس نور نے میری والدہ کے سامنے شام کے محلات کو روشن کر دیا. والدہ مکہ میں تھی، ہزاروں میل کی دوری پر شام کے محلات میری والدہ نے دیکھے. علماء نے اس کے دو معنی کیے ہیں، یا تو حقیقی معنی کہ واقعتاً وہ نور نکلا اور شام کے محلات دیکھے، یا پھر اس کی تعبیر یہ کہ جو شخصیت پیدا ہو رہی ہے اس کا مشن ملک شام تک پہنچے گا، اور آگے جو ان کے غلام آئیں گے پوری دنیا پر چھا جائیں گے. تو ملک شام تک تو پہنچے آپ. جنگ تبوک آخری جنگ آپ کی، یہ تبوک شام کا علاقہ ہے، بڑا لمبا چوڑا سفر. تو ملک شام کو ٹچ کر گئے تھے آپ، وہ جنگ جیتی تھی آپ نے، اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہاں. تو اس مقام میں کون سی کمی؟ یہ ساری کتاب و سنت کی باتیں ہیں. رسول کی جو شان اللہ بیان کر سکتا ہے پوری دنیا مل کر بیان نہیں کر سکتی. تمہارے قصیدے اور یہ نعتیں اور یہ نغمے اور یہ قوالیاں اور یہ محافل سب کی سب ہیچ ہیں جو اللہ اپنے پیغمبر کا مقام بیان کرتے اور مقام بیان کر دیا. اور یہ مقام آپ اسی سٹیج سے سنیں گے کہ رسول کی اطاعت کا ڈنکا بجنا چاہیے. بس کہ آج کے دن جو کچھ ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، یہ دین نہیں ہے، نہ یہ محبت کا انداز ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، اور نہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے. نہیں، نبی علیہ السلام کا یوم ولادت خود آپ کے فرمان سے ثابت ہے وَفِيهِ وُلِدْتُ، کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا. اب جو حسابیات کے ماہر ہیں انہوں نے اس تاریخ کو، اس دن کو سامنے رکھ کے کیلنڈر کو چھان مارا. پیر کا دن آتا 9 ربیع الاول کو، 12 کو نہیں آتا. اگر 12 پر اصرار ہے پھر اللہ کے نبی کی خبر جھوٹی، نعوذ باللہ. اگر 12 پر اصرار کرتے ہو پھر یہ خبر جھوٹی، اور خبر کو سچا مانتے ہو تو آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو تو فوت ہوئے. آپ 12 تاریخ کو تو مدینہ میں کوہرام بپا تھا. بڑے بڑے صحابہ کے دل دہل گئے. لوگوں آپ کی وفات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر ماننے پر آمادہ ہوئے تو یہ کہہ کر آمادہ ہوئے کہ اللہ کے نبی دوبارہ آئیں گے. یہ تو بہت سے کام آپ نے کرنے. امیر عمر کھڑے ہو کے تلوار کھینچ کر
من قال ان محمد قد مات اضرب عنقه، جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صرف ایک ابو بکر صدیق کو اللہ نے فہم بھی دیا، استقامت بھی دی۔ جب امت غلط فکر کی طرف مائل ہو تو ایک شخصیت ضرور بچتی ہے جو حق اور ہدایت پر، سچائی پر قائم ہوتی ہے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی شخصیت، امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو بندوں کا احسان پوری امت پر، ایک ابو بکر صدیق کا جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے اور پھر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لوگ مرتد ہو گئے، تو پوری امت میں ایک ہی بندہ اس صدق و وفا پر قائم تھا، لڑائی کے لیے، قتال کے لیے، صحابہ مخالفت کر رہے۔ دوسرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس دن خلق قرآن کا فتنہ اٹھا بغداد میں اور سارے لوگ معتزلی فکر کی طرف مائل ہو گئے، خود وقت کا حاکم مامون اسی فکر پر قائم ہو گیا۔ احمد بن دعاد معتزلی کو اس نے قاضی القضات بنا دیا۔ عجیب انحراف، اکیلے احمد بن حنبل کی استقامت۔ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول ہی، جو تمہارا موقف ہے اگر وہ سچا ہے تو قرآن کی آیت پیش کرو یا نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کرو۔ زبانیں گنگ ہو گئیں، اس شخصیت نے کوڑے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، حق آشکارا کر کے چھوڑا۔ کچھ مولوی نے کہا آ کر کہ تم ہاں میں ہاں ملا دو، تمہارا عقیدہ تو اندر موجود ہے، اس کو تقیہ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ جہلاء کو حق معلوم نہ ہو اور علماء حق کو چھپا لیں تو حق واضح کب ہو؟ تقیہ حق واضح ہوتا ہے؟ تقیہ تو جھوٹ کا نام ہے، جھوٹ سے حق واضح ہوتا ہے کیا؟ یہ دو شخصیت ہیں۔ تو مدینہ کی فضا بڑی سوبار تھی 12 ربیع الاول کو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا تھا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، آپ پر سکرات الموت آ رہی۔ فرمانے کہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب راحت ہی راحت۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں توفی رسول اللہ فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری، نبی علیہ السلام کا انتقال جس دن ہوا اس دن میری ہی باری تھی اور آپ میرے ہی گھر میں تھے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور میں نے قریب سے سکرات الموت دیکھے۔ آپ کے ذہن الجھن ہوگی نبی پر سکرات کیوں؟ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ سکرات الموت جو ہے زندگی کا آخری لمحہ، ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو سکرات الموت سے اللہ سارے دھو دیتے ہیں، ختم ہو جاتے، اور گناہ نہ ہو تو اللہ سکرات الموت کی تکلیف سے درجات بلند کر دیتے۔ ہر تکلیف علو درجات کا باعث ہے۔ یہ مدینے کی فضا، امہات المومنین کا بیان ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ حجرہ عائشہ سے کدال سے جب زمین کھودنے کی آواز سنی ہم نے کہ آپ کی قبر تیار ہو رہی، تب ہم کو ماننا پڑا۔ انس بن مالک کا قول ہے مدینہ میں میں نے 2 دن دیکھے ہیں، ایک دن سب سے روشن اور دوسرا سب سے تاریک۔ سب سے روشن دن وہ تھا جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پورا مدینہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، یہ سب سے روشن دن تھا۔ اور سب سے تاریک دن جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا،
تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو فاطمہ نے کہا یا انس یا بلال، انس اور بلال میرے نبی سے محبت کرنے والوں، کیف طابت انفسکما الا ان تحسی علی رسول اللہ التراب، تم کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام پر مٹی ڈال دی، تدفین آپ کیسے گوارا کر لیا؟ یہ مدینے کی سوگوار فضا ہے. اپنی فضا بھی دیکھ لو، 12 ربیع الاول کو کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا. باقاعدہ ایک تیسری عید ایجاد کر لی گئی، انتہائی قوی قسم کی بدعت. عید تو بنتی ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا فرمایا، صحابہ نے پوچھا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور میرا یوم پیدائش، تو عید کو روزہ رکھنا جائز؟ عید کا روزہ جائز ہے؟ کون رکھتا ہے؟ تو جو کچھ ہوتا ہے کیا یہ مدینے کی سوگوار فضا کے مطابق ہے؟ حقیقی جو مقصدیت کو آپ فراموش کر دیں اور شان اور مرتبہ کے حوالے سے ایسے بہک جائیں کہ کفر میں داخل ہو جائیں. حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش خالی ہے، اس عرش والے کو جو مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر، اس کو زمین میں دفن کر دے گا. وہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. یہ نبی کی شان ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جتنا یہ آسمان کے ستارے، فرشتوں کی تعداد، مخلوقات کی تعداد، ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، پانی کے قطرے، ان کی تعداد کے برابر لانتے ہوں جس نے یہ شعر کہا ہے. تو اصل درس کو ہم نے فراموش کر دیا، اصل مقصدیت کو فراموش کر دی. ورنہ یہ جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں. صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام سچی محبت کرنے والے. ایک دفعہ آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش اور کب ناراض ہو. آخر میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے. یہ محبت اور ناراضگی بھی ایک محبت کی ایک اسٹیج. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو اور کب مجھ سے ناراض ہو. عرض کیا کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تمہاری قسم ہوتی ہے وہ رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب کبھی کوئی ناراضگی ہو تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم کا نام لیتی ہوں تو میرے دل میں آپ ہی ہوتے، دل سے کبھی نہیں نکالا. یہ حقیقی سچی محبت، یہ محبت اس شعر گوئی سے اور قصیدوں اور جھوٹی باتوں سے پیدا نہیں ہوتی. اصل جو مقصدیت پر آنا چاہیے رسول کی اطاعت، رسول کے مشن سے محبت. مشن کیا تھا؟ بیان توحید. قولوا لا الہ الا اللہ سے مشن کا آغاز ہوا اور بستر مرگ پر ہیں، آخری لمحات ہیں اور دعا اور بد دعا زبان پر آ رہی ہے. دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں اور عرسوں کا انعقاد کریں اور یہاں آ کر طواف کریں اور پوجا کریں. ایسا نہ ہو. سب سے پاکیزہ قبر تو آپ ہی کی، حجرہ عائشہ،
جو بہبت وحی تھا، کئی بار وہاں جبریل آئے، وحی لے کر آئے. اور پھر ریاض الجنہ اس کمرے سے لے کر اور میرے ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا. کوئی سے اشرف قبر ہو سکتی، اس سے اعلیٰ قبر ہو سکتی کوئی؟ جب اس قبر پر آ کر میلے لگانا جائز نہیں ہے، آپ کی دعا پوجا کرنا جائز نہیں، پھر کون سی ماں نے کوئی لال جنا ہے جسی قبر پہ عرس آپ منعقد کریں اور پوجا کریں، جا کر طواف کریں؟ کون ہے مائی کا لال؟ پھر نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس مقام پر فوت ہوتا ہے جو مقام اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ نبی جہاں فوت ہو وہاں سے نبی کو ہلانا نہیں ہے، اسی مقام پر دفن کرنا ہے. وہ جگہ، وہ ٹکڑا اللہ کا پسندیدہ ہے. جو کچھ عرض کیا اس میں آپ کی شان جو قرآن نے بیان کی، آپ کا مشن، بعثت کی مقصدیت، انتہائی قابل غور یہ باتیں ہیں. یہ عقیدہ ہے اللہ کے بندوں، اور عقیدے کا بگاڑ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو. بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدے کو بچاؤ. عقیدے کی سالمیت ہی در حقیقت اخروی نجات اور دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے. اگر پیروی کر لو گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. میرے نبی کی ہر بات مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، خیر ہی خیر. وَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور تمہارے قدموں کا ثبات ہے. نبی کی غلامی، نبی کے قدم پکڑ لو، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. اس ثبات کے دو معنی ہیں. ایک ہے دشمن کے مقابلے، پھر کیا امریکہ اور کیا روس، کیا ہندوستان تمہارے آگے ٹک نہیں سکیں گے اگر میرے نبی کے قدم تم نے پکڑ لیے، نبی کی غلامی تسلیم کر لی. قدموں کا اللہ ثبات دے گا. اور قدموں کے ثبات کا دوسرا معنی اللہ تعالیٰ توحید پر استقامت دے گا. وہ استقامت جو قبر میں کام آئے گی اور قیامت کے دن کام آئے گی. ہر مقام پر اللہ قدموں کا ثبات عطا فرما دے گا. یہ رہین منت نبی کی غلامی. بلا آتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اجر عظیم بھی دیں گے. اجر عظیم، اجر عظیم با اعتبار تعداد کے بھی، با اعتبار حجم کے بھی. حجم کی دلیل یہ ہے کہ ایک کھجور احد پہاڑ بن جائے گی، احد پہاڑ. اور تعداد کی دلیل یہ کہ حرم میں ایک نماز پڑھ لو 1,00,000 نماز کا ثواب. لیلۃ القدر کا قیام کر لو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، اجر عظیم. یہ ساری بشارت نبی کی اتباع میں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہدایت پر استقامت دے دی. ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم کی ہدایت کی مہر لگا دیں اگر میرے نبی کی غلامی کریں. یہ آپ کی دعوت، یہ آپ کا پیغام، یہ آپ کا مشن، یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے. اس مقام پر کوئی آپ کا مقابل؟ باقی کالے کمبل بھی بہت سو کے پاس ہیں، کالی زلفیں بھی بہت سو کے پاس ہیں. یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے کیا؟ کوئی نبی افسانوی شخصیت ہے؟ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت کا ڈنکا بجے اس کائنات میں. اللہ ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.